جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ سورہ ملک کی آیات چل رہی ہیں۔ آج بارش بہت ہوئی ماشاءاللہ، تو تھوڑا پبلک شارٹ ہے مارکیٹ سے، لیکن جو آ گئے ہیں وہ زیادہ مخلص ہیں کہ بارش میں بھی آئے ہیں، تو اس لیے آج پبلک بہت ہے۔ بہت کا مطلب تھوڑے لوگ ہیں مگر وہ سننے والے ہیں، کیونکہ اتنی بارش میں آپ لوگ پہنچے، میں تو حیران ہوں اس پر۔ ارادہ پہلے یہ تھا مختصر بیان، اب آپ کا انٹرویو لینے کے بعد نا کوئی کہاں سے آئے ہوئے ہیں تو پھر انشاءاللہ پورا تمیز سے بیان ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ 4 آدمی ہوں لیکن وہ سننے والے ہوں، وہ ان 4000 سے بہتر ہیں جو میچ دیکھنے آئے ہوں، ٹھیک ہے نا۔ سورہ ملک کی یہ آیات چل رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھلا وہ شخص جو اوندھے منہ چل رہا ہو، الٹا جا رہا ہو، وہ زیادہ سیدھے راستے پر ہے یا جو سیدھے راستے کو دیکھ کر اس پہ چلتا چلا جا رہا ہو۔ اللہ نے سورہ ملک میں اپنی بہت ساری نعمتیں بیان کیں، اپنے دلائل دیے۔ ہم قرآن کو اصل میں پڑھتے نہیں ہیں کہ قرآن ہم سے کہتا کیا ہے۔ آپ خود سوچو کہ جس نے کائنات بنائی اور جس نے پوری کائنات انسان کے لیے بنائی، تو وہ انسان کو جب گائیڈ کر رہا ہوگا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، فائدہ مند کیا ہے، نقصان دہ کیا ہے، تو وہ کیسا، یعنی کتنی اہم بات ہوگی وہ، اور اس کی تو ضرورت انسان کو سب سے زیادہ ہے۔ لیکن الحمد سے لے کے والناس تک، اور عجیب بات یہ بھی ہے کہ اللہ نے 1400 سال پہلے اس کتاب کو نازل کر کے ایسی حفاظت کی ہے، اس کی ایسی حفاظت کی ہے کہ آج ہمیں 1400 سال پرانی کوئی کتاب، کوئی تحریر اتنی محفوظ نہیں ملتی۔ کوئی دنیا کو چیلنج ہے یہ، کوئی دکھاؤ ایسی کتاب۔ اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ بھائی اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اپنے بندوں سے بات چیت کی ہے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بہت اہم بات ہے، تو وہ ضائع ہو جائے، وہی اگر ضائع ہو گئی تو پھر تو ہم ہندوؤں سے پوچھیں گے کیسے زندگی گزارنی ہے، انگریزوں سے پوچھیں گے کیا کرنا ہے، جیپنیز سے پوچھیں گے کیا کرنا ہے، بھائی کس سے پوچھیں گے؟ یہ بھی تو ہماری طرح کے انسان ہیں بھائی، یہ ہمیں تھوڑی بتا سکتے ہیں، تو ہماری طرح کے انسان ہیں، یہ بھی غلطی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے ایک بڑا شاندار کام کیا کہ نازل کر کے ایسی حفاظت کی ہے کہ ایک حرف بھی دائیں بائیں ہونے نہیں دیا اس نے۔ ایک عجیب بات بتاؤں آپ کو، آپ حیران ہو جاؤ گے سن کے۔ ایک انگریز نے ریسرچ کی ہے، تحقیق کی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی لکھی ہوئی تحقیق کو ہمیشہ محفوظ رکھنا چاہتا ہے، محفوظ کا مطلب اس طور پر کہ لوگ ہمیشہ اس سے فائدہ اٹھائیں، تو اسے چاہیے کہ وہ تحریر عربی میں لکھے، کسی اور زبان میں نہیں آ رہی بات۔ وجہ اس کی یہ کہ اس نے یہ لکھا ہے کہ ہر زبان چینج ہو رہی ہے اور کچھ وقت کے بعد وہ مکمل چینج ہو چکی ہوتی ہے سوائے عربی کے۔ یعنی اس نے خود یہ اعتراف کیا کہ آج آپ 150 سال پرانی انگلش کی کتابیں پڑھیں تو آپ کی سمجھ میں، بولو بھائی، نہیں آئیں گی۔ اس نے کہا 150 سال کے بعد آج کی انگلش اس نسل کی سمجھ میں نہیں آئے گی جو 150 سال کے بعد پیدا ہوں گے، تو کیا آج کی کتابیں ان کی سمجھ میں آ جائیں گی؟ میں ٹی وی میں آ رہا ہوں، بولو بھائی، تو پھر بولیں نا، کچھ جواب تو دیں۔ 150 سال کے بعد 150 سال کے بعد آج جو انگلش کی بکس ہیں، جو انگلش میں ریسرچ ہے، جو لوگوں نے لکھی ہیں، وہ 150 سال کے بعد وہ کتابیں آج کی سمجھ میں نہیں آئیں گی لوگوں کے، کیونکہ زبان چینج ہو رہی ہے، انگلش بھی، فرینچ بھی، ہر اردو بھی۔